بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی اور یو اے ای کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح ہی دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں۔ اور پہلے کی طرح ہی یہ نیوز والی پارٹ 1 دیکھ رہے ہیں آپ۔ اگر آپ پارٹ 2 جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر پارٹ 2 والی نیوز والے لنک پر کلک کر کے آپ اسی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر آپ کے تمام ضروری سوالات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں ویزوں کے حوالے سے۔ اس کے بعد نمبر 1 پر بات کرتے ہیں کہ ایکسپائر ویزوں کے حوالے سے ایک اور تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو ہے یو اے گورنمنٹ نے جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے، رہائشیوں کو یہ بتایا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی میعاد ختم ہو جانے والے ویزا اور شناخت آن لائن بھی آپ ان کی رینیو بھی کروا سکتے ہیں، یعنی کہ ان کی تجدید جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ اس کی مکمل طور پر انفارمیشن کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی اتھارٹی برائے شناخت یعنی شہریت یعنی کہ ICA نے اتوار کے روز رہائش کی تجدید کے درخواستیں جو وصول کرنا شروع کر دی تھیں، تاہم اتھارٹی نے متحدہ عرب امارات کی رہائشوں اور میعاد ختم ہو جانے والے ویزوں اور امارات کی شناخت والے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ رینیو کے لیے آن لائن اور اتھارٹی کے اسمارٹ چینل کے ذریعے درخواستیں جو آپ دے سکتے ہیں۔ اور یہ مراکز میں ہجوم سے بچنے کے لیے اور کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے خلاف احتیاطی اقدامات کے طور پر یہ قدم جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اس کی تازہ ترین دی جانے والی نیوز اپڈیٹس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اتھارٹی نے متحدہ عرب امارات کے رہائشوں اور میعاد ختم ہو جانے والے ویزا اور امارات کی شناخت والے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کو دیے گئے رعایت کی مدت کو نوٹ کریں، اور اتوار کی شام ایک مقامی ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو کے دوران ICA کے سرکاری ترجمان یعنی کہ بریگیڈیئر خامس القابی نے یہ بتایا تھا۔ اور اماراتی GCC شہریوں اور ملک میں رہائشیوں کو اپنی دستاویزات کی تجدید کے لیے 3 ماہ کی رعایتی مدت بھی اب مکمل طور پر دے دی گئی ہے، لیکن اس بارے میں جمعے کو متحدہ عرب امارات کی کابینہ نے متعدد ترمیم جاری کی تھی، جن میں تارکین وطن ویزا اور داخلے کی اجازت نامے اور شناخت کارڈ سے متعلق رہائش سے متعلق پہلے جاری کردہ تمام قراردادوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا تھا۔ اور اس بارے میں بریگیڈیئر القابی نے کہا ہے کہ جن لوگوں کے ویزا اور شناختی کارڈ مارچ اور اپریل میں ختم ہو گئے تھے، ان کے لیے رینیو کا عمل جو وہ شروع ہو گیا ہے، اور انہیں اس بات کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے رہائشی اجازت نامے مئی میں ختم ہو گئے تھے یا ان کی میعاد جو ختم ہو گئی تھی، ایکسپائر ہو گئے تھے، تو ان کے لیے 11 اگست سے رینیو قبول کی جائے گی، جبکہ ویزا رکھنے والے جن کا اختتام جو ہے 1 جون سے 12 جولائی کے درمیان ہوگا، وہ 10 ستمبر سے درخواستیں جو وہ جمع کروا سکتے ہیں۔ اور جو 12 جولائی سے ختم IDs اور رہائشی ویزا ہوں گے، تجدید کے لیے مدت کی کسی خاص تاریخ کا ابھی تک اس بارے میں کوئی بھی اعلان نہیں کیا گیا۔ تو اس بارے میں GCC شہریوں اور رہائشیوں کے لیے جنہوں نے ملک سے بعد 6 مہینے سے بھی کم وقت گزارا تھا، 1 مہینے کی رعایتی مدت جو ہے وہ دی جاتی ہے، جو ان کی ملک آمد کی تاریخ سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے القابی نے کہا کہ اتھارٹی سے فراہم کی جانے والی تمام خدمات پر فیسوں اور جرمانے کو دوبارہ فعال جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور اس بات پر بھی انہوں نے زور دیا ہے کہ مستقل مدت کے اختتام پر انتظامی فیسز جمع کی جائیں گی اور اس طرح کی مدت کے دوران کوئی بھی جرمانہ آپ سے وصول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک اور بھی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی ویزوں کے حوالے سے کہ جو ویزے آپ کے ایکسپائر ہو چکے تھے، تو ان کے لیے ایک آن لائن سسٹم بھی متعارف کروایا گیا ہے کہ آپ جو ہے ان کی ویب سائٹ پر جا کر آن لائن جو ہے اپنے ویزوں کی تجدید رینیو کے لیے اپلیکیشن جو ہے وہ فل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد نمبر 2 پر اتحاد ایئر ویز کی جانب سے ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے کہ اتحاد ایئر ویز نے ایک نیا قدم جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ مسافروں کے لیے کووڈ-19 ہوم ٹیسٹنگ کی سروس بھی اب مکمل طور پر متعارف کروا دی گئی ہے۔ تو اتحاد ایئر ویز اب میڈ کلینکس اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے تاکہ وہ متحدہ عرب امارات میں مقیم اپنے مسافروں کو سفر سے قبل اپنے گھر پر ہی یا میڈ کلینک سہولیات پر ایک آسان کووڈ-19 PCR ٹیسٹنگ سروس جو ہے وہ پیش کرے۔ تو اس کی جانب سے دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق سوموار کے روز جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ترقی ایئر لائنس کے اتحاد ویلنس سینٹیگیشن اینڈ سیفٹی پروگرام کا ایک حصہ ہے، جو حال ہی میں یہ یقینی بنانے کے لیے متعارف کروایا گیا تھا کہ صارفین کے سفر کی ہر مرحلے پر حفظانِ صحت کے اعلیٰ معیارات کو برقرار رکھا جا سکے، اور کچھ مقامات کے لیے روانگی سے قبل منفی کووڈ-19 ٹیسٹ یا PCR ٹیسٹ کے نتائج کی ضرورت جو وہ پڑ سکتی ہے۔ تاہم مسافروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ جس بھی منزل پر جا رہے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے پہلے ان کی آفیشیل ویب سائٹ یعنی کہ www.etihad.com پر جو ہے وہ وزٹ لازمی کریں، اور ابوظہبی بین الاقوامی ہوائی اڈے تک پہنچنے کے لیے اتحاد ایئر ویز کے تمام مقامات پر جانے والے مہمان میڈ کلینک سروس کے ساتھ ساتھ دوسرے عمارتوں سے بھی ابوظہبی سرحد عبور کرنے والے افراد کو بھی یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور ایئر لائنس کا مقصد میڈ کلینکس کے ساتھ ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کا بھی ہے تاکہ اپنے مہمانوں کے لیے گھریلو جانچ کی کارروائی کو مزید آسان بنایا جا سکے۔
کیونکہ بین الاقوامی سفری پابندیوں میں نرمی آ رہی ہے اور زیادہ تر ممالک جو ہے اندرون وزٹرز کے لیے اپنی سرحدیں جو ہے مکمل طور پر کھول رہے ہیں۔ تو یہ ایک اور بھی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی اتحاد ایئر ویز کی جانب سے دی گئی تھی کہ آپ جو ہے آپ گھریلو اور PCR ٹیسٹ بھی سروس جو ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد نمبر 3 پر بات کرتے ہیں کہ دبئی کے ایک روڈ پر کار میں آگ لگ گئی تھی جسے مکمل طور پر اب قابو بھی پا لیا گیا ہے۔ تو اس کی مزید تفصیلات کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ سوموار کی صبح دبئی کی شیخ راشد روڈ پر ایک کار میں اچانک آگ جو وہ لگ گئی تھی جسے چند ہی منٹوں میں مکمل طور پر قابو پا لیا گیا تھا۔ اور دبئی پولیس کے ایک ٹویٹ کے مطابق آج کار میں آگ لگنے سے شیخ راشد روڈ پر NOK پیٹرول اسٹیشن کے سامنے المستقبل اسٹریٹ کی طرف ٹریفک کی بھیڑ جو وہ بھی پیدا ہو گئی تھی۔ اور البیان کے مطابق سول ڈیفنس صبح 11:53 پر اطلاع ملنے کے فوراً بعد ہی حادثے کے مقام پر پہنچے اور 11:56 پر وہاں پر پہنچ کر مکمل طور پر آگ بجھا دی 2 منٹ کے اندر۔ تاہم اس واقعے میں ابھی تک کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بھرپور کارروائی تھی جو کہ انہوں نے موقع پر اطلاع ملتے ہی اس کو مکمل طور پر بجھا دیا۔ اب تو اس کے بعد نمبر 4 پر ابوظہبی سے ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ شیئر کرتے ہیں۔ ایک ان کے بیچ سے ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شیئر کی جاتی ہے ابوظہبی گورنمنٹ کی جانب سے کہ موسم گرما میں ابوظہبی کورنیچ بھی تیراکی کے وقت جو ہے مکمل طور پر تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ تو ابوظہبی سٹی بلدیہ کے تازی کاری کے مطابق ابوظہبی کے کارنیچے بیچ پر آنے والے وزٹرز کو گرمیوں کے دوران صبح 6 بجے سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے پایوں میں تیراکی کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس کی مکمل تفصیلات کے مطابق محکمہ بلدیات اور ٹرانسپورٹ یعنی کہ DMT کے ساتھ مل کر سوموار کو جاری کردہ نوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ تیراکی کے اوقات میں تبدیلی جولائی، اگست اور ستمبر کے مہینوں تک مؤثر رہے گی۔ تاہم ابوظہبی میں کارنیچے بیچ ان 3 عوامی مقامات اور سیلوں میں سے ایک تھا جسے امارات نے حال ہی میں ساحل سمندر پر جانے والوں کے لیے سخت ہدایت نامے کے ساتھ دوبارہ کھول دیا تھا، جس میں لازمی طور پر ماسک پہننا بھی شامل ہے۔ اور یہ اقدام DMT کے تمام سہولیات کو دوبارہ کھولنے کا پہلا مرحلہ تھا جو کووڈ-19 پھیلنے کے سبب مارچ سے بند ہوا تھا۔ تو یہ ایک مکمل طور پر نیو انفارمیشن ہے کہ کارنیچے بیچ جو ہے صبح 6 بجے سے لے کر آپ غروب آفتاب تک وہاں پر جو ہے تیراکی کر سکتے ہیں۔ اور یہ نیو ٹائم ٹیبل جو ہے آپ کو جولائی، اگست اور ستمبر تک لاگو رہے گا۔ اس کے بعد کوئی اور نیا اپڈیٹ جو وہ جاری کی جائے گی اس بارے میں۔ تو اس کے بعد نمبر 5 پر شارجہ کی طرف سے ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ شائع کی جاتی ہے کیش لیس ادائیگیوں کی صورت میں کہ آپ جو آپ آن لائن ٹرانزیکشن جو وہ کریں گے آپ کو کیش دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کی مکمل تفصیلات جو وہ بھی جان لیتے ہیں کہ شارجہ میونسپلٹی نے 15 جولائی سے فیسوں اور جرمانے کی ادائیگیوں کے لیے کیش لیس ہو جائے گی۔ اور اس بار میں اتوار کو اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق شارجہ سٹی بلدیہ اب محصول یا جرمانے سے متعلق کسی بھی لین دین کے لیے نقد رقم وصول نہیں کرے گی، اور اس کی بجائے تمام میونسپلٹی فیس تحصیل سسٹم کے ذریعے جمع کیے جائیں گے۔ اور عوام کو یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ یہ نوٹس جو ہے بدھ 15 جولائی سے نافذ العمل ہوگا۔ اور صارفین کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنے لین دین پر ادائیگی کے لیے مدرج ذیل پیمنٹ کارروائیوں کے لیے درج ذیل طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں نقد ادائیگی کی صورت میں۔ نمبر 1 پر وہ جو ہے تحصیل کارڈ یوز کر سکتے ہیں آن لائن پیمنٹ کے لیے۔ نمبر 2 پر انہوں نے کہا ہے کہ آن لائن پیمنٹ کے لیے آپ جو ہے بینک کارڈ استعمال کر سکتے ہیں، کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ جو ہے۔ نمبر 3 پر انہوں نے کہا کہ امارات کا شناختی کارڈ کے ذریعے بھی آپ آن لائن پیمنٹ جو وہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 پر لوگوں نے کہا کہ عالمی ای والیٹ جیسے کہ گوگل پے، ایپل پے اور سیمسنگ پے کے ذریعے بھی آپ مکمل طور پر ٹرانزیکشن جو ہے آن لائن طور سے کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 5 پر انہوں نے کہا کہ فرد کے بینک اکاؤنٹ سے براہ راست ہی آپ جو ہے اپڈیٹ کر سکتے ہیں اس بارے میں۔ تو یہ ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ شارجہ گورنمنٹ کی طرف سے جاری کی گئی تھی کہ 15 جولائی سے مکمل طور پر نقد ادائیگیوں کو روک دیا جائے گا کسی بھی صورت میں۔ آپ جو اگر ادائیگی کرنے بھی چاہتے ہیں تو آپ کو آن لائن ٹرانزیکشن کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے جتنے بھی طریقہ کار آپ کو بتائے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک طریقہ جو ہے استعمال کر کے آپ جو ہے پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مکمل اور صحیح طریقہ ہے شارجہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وائرس سے بچاؤ کے لیے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس دبئی اور UAE کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس۔ یہ اس کا پارٹ 1 تھا۔ اگر آپ پارٹ 2 جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے کی طرح اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر آپ پارٹ 2 والی نیوز لنک پر کلک کر کے ایزیلی طریقے سے پارٹ 2 بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ پارٹ 2 میں آپ کے تمام ضروری سوالات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی باقی بہت ساری نیوز اپڈیٹس جو ہیں جو کہ ویزوں کے حوالے سے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گی پارٹ 2 والی نیوز میں۔ تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں آپ سے کل والے دن ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔